الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ قاف آیت 17 سے لے کر 27 تک اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرشتے کیا ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اگر فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ وہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے ہے اور صحیح بخاری مسلم اور حدیث کی تقریباً سبھی معروف کتابوں میں وہ موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا وہ آ کر بڑا باادب دو زانو ہو کر جس طرح ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں بڑے مؤدب انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں پر یا رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے صحیح جس طرح کہ ہم نماز کے دوران قعدہ میں بیٹھتے ہیں اور باادب بیٹھنے کا طریقہ ہے اس طرح بیٹھ گیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ سب سے پہلا سوال آج کے اس خطبہ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے یہ خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں بالکل بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں ایمان مجمل کے طور پر، کہ ایمان مجمل کیا ہے۔ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر خیر اور شر پر ایمان لاؤ۔ یہی 6 رکن ہیں نا ایمان کے۔ ان 6 ارکان کے بارے میں سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ دوسرا سوال اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتا دیے۔ تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی مفہوم سمجھا دیا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اخلاص کی انتہائی اعلیٰ شکل، اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے مین ٹو مین کہتے ہیں نا، فیس ٹو فیس، مین ٹو مین، ایک آدمی دوسرے کے سامنے باتیں کرتا ہے۔ تمہیں نماز کے دوران اتنا محو ہو جانا چاہیے، اللہ کے ساتھ سرگوشیوں میں اس حد تک مصروف ہو جانا چاہیے کہ یوں لگے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر یہ تصور ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر یہ عہد و اقرار کر رہا ہوں تو کل کو مزاروں پر دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی، چونکہ ہماری بنیاد ہی بڑی کمزور ڈاواڈول رہتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا رہے۔ آپ نمازیوں سے صرف یہ سروے کر کے دیکھ لیں کہ بھائی نماز کا معنی کیا ہے، سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے۔ اب جسے سورہ فاتحہ کا معنی نہیں آتا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہوگا، وہ کس تصور میں جا سکتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مالک یوم الدین میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس ذات کی کس صفت کا تذکرہ کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں کیا دعائیں مانگ رہا ہوں، اسے پتہ نہیں۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی اس انداز سے محو ہو کر عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے آپ کو اخلاص کی اتنی بلندی میں، نماز میں اتنی یکسوئی، نماز میں اتنے مگن ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو چھوٹا درجہ ہے نا۔ ہم اپنے دل میں یہ آزما لیں، یہ جما لیں، ہمارے دل میں یہ طے ہو جائے کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ہماری نماز میں اگر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات، کیونکہ اس کیفیت کے بعد آدمی نماز کے دوران بار بار اپنا کپڑا سیدھا کرے گا، نہیں کرے گا، اپنی داڑھی سے کھیلے گا، جیسے ہمارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، انگلی کے چاروں طرف داڑھی کو گھمانا شروع کیا، گھمائے چلے جا رہے ہیں، کوئی مونچھیں سیدھی کر رہا ہے، کوئی بالوں کو سنوار رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ اب سائل نے سوال کر دیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کیا ہے، کب آنے والی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مل مسئول بعلم من السائل،
اے سائل قیامت کے بارے میں جتنا تو جانتا ہے میں بھی صرف اتنا ہی جانتا ہوں، نہ تمہیں معلوم ہے کب آئے گی اور نہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ بھی غیبیات میں سے، قیامت بھی غیبیات میں سے، اور فرشتوں کا وجود بھی غیبیات میں سے۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کی باتوں کو ہم نہیں سن سکتے، نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو محسوس ہی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وخلق الجن من مارج من نار، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم آدم علیہ السلام اس کی اولاد مٹی سے بنائی گئی ہے، مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب فرشتے نور ہیں، اس نور کا وجود ایسا ٹھوس مٹیریل نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مخلوق بنائی اور ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان لانا ایمان کا رکن قرار دے دیا۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب یہ مختلف سوال کر کے قیامت کا پتہ نہیں تو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتا دی۔ نشانیاں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری ہیں، علامات قیامت، آیات القیامہ، بہت ساری اتنی موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں، بہترین کتابیں جو اردو میں بھی چھپ چکی ہیں، جن میں سے مولانا محمد اقبال کیلانی صاحب کی کتاب بھی ہے، اور ایک ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یوسف الوابل یہاں سعودی عالم ہیں، ان کا MA کا مقالہ ہے، بہترین کتاب ہے، موٹی چھپ کے وہ ہندوستان سے آئی ہے، علامات قیامت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں موٹی موٹی 2-3 باتیں سنائیں۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دیتے تو کہتا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے۔ اب یہ بات ہر کوئی تو کہہ نہیں سکتا نا۔ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے، سوال کا جواب سننے کے بعد ٹھیک ہے، اپنے دل میں اس نے کہا کہ جو اس نے کہا ہوگا ٹھیک ہوگا، لیکن صدقتا یہ کلمہ وہ کہہ سکتا ہے جسے اس کا جواب معلوم ہو۔ ایگزامینر پیپر چیک کرنے لگتا ہے تو نمبر تو تبھی لگا سکتا ہے کہ اسے خود پتہ ہو۔ جس ایگزامینر کو سوال کے جواب کا خود پتہ نہیں وہ نمبر کیا دے گا؟ یہ سائل کہتا ہے صدقتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پشیمان ہیں، ہم فعجبنا لہو، ہم نے تعجب کیا اس سائل کا، ہمیں تعجب ہوا اس سائل پر، یسألہ ویصدق، سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اور اس کی کیفیت جو بیان فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پوزیشن کیا ہے؟ شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے رنگ کے اس کے بال ہیں، وشدید و بیاض الثیاب، اور انتہائی صاف ستھرے شفاف اور خوبصورت لباس کپڑے، لا یرا علیہ من آثار السفر، اس پر سفر کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ محلے کا ہوتا، گلی کا ہوتا، ساتھ والے گاؤں کا ہوتا، کوئی نہ کوئی اسے جانتا، کوئی جانتا بھی نہیں، اور مسافر ہوتا تو اس پہ گرد و غبار ہوتی، بال پراگندہ ہوتے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی گو میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن رہے ہیں، جواب سن رہے ہیں، اور وہ سائل اٹھا اور چل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معلوم ہے یہ کون تھا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں سائل ہے، صاف ستھرا مسافر ہے، گرد و غبار نہیں، لیکن ہم کوئی جانتے بھی نہیں،
تو یہ صاف ستھرا کوئی مسافر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سوالات کر کے دیکھیں ہمیں کیا کیا باتیں ایک ہی موقع پہ آ کے سمجھا گئے۔ سمجھا حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، زبان مبارک ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن سبب کون بنا؟ اور وہ اپنی مرضی سے چل کے آ گئے ہوں گے کہ میں گھومتے ہوئے سلام کرتا جاؤں، ایسا بھی نہیں۔ وہ تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہاں نازل نہیں ہوتے، اور اللہ نے جو بات کرنے کو کہا اس سے سرے منہ نہ زیادہ نہ کم۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے اتنا دین کا حصہ انہیں دے کر بھیجا کہ میرے نبی کی زبان سے کہلوا کر اس کے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دو کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس میں یا ان ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے ملائکہ پر یا فرشتوں پر ایمان لانا، اور ملائکہ کو ہم پکڑ لیں، ملائکہ کو ہم چھو سکیں، ملائکوں کو ہم دیکھ سکیں، یہ بات نہیں۔ وہ غیر مرئی، غیر محسوس مخلوق جسے ہم چھو نہیں سکتے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ مخلوق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر بتایا کہ ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں جو کہ سورہ قاف کی آیات ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ پہلے نمبر پر یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ اس کے دائیں اور بائیں لکھنے والے موجود ہیں۔ عن الیمین ما یلفظ من قول، کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی حتیٰ کہ اسے دائیں اور بائیں سے محفوظ کرنے والے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اسے محفوظ کرنے والے، اسے سنبھالنے والے موجود ہیں۔ اور یہ 2 کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العزت نے ان کا ہمیں نام بتایا کہ وہ کرامن کاتبین، یا ان کی صفت بتا دی کہ وہ معزز و مکرم ہیں اور تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں طرف عن الیمین وعن الشمال، ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا جاتا ہے، اچھی بات کیا کہی، اچھا کام کیا کیا، دونوں چیزیں۔ یہ نہیں کہ صرف بات ہی لکھتے ہیں، حرکات بھی لکھتے ہیں، کرتوت بھی لکھتے ہیں، اچھے کیے یا برے۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب یہ ڈائری رائٹر بھی اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ دن کو کرے رات کو، اندھیرے میں کرے روشنی میں، کمرے کے اندر کرے باہر کرے، جنگل میں کرے چاہے میدان میں کرے، جو کام کرے گا، جو لفظ اس کی زبان سے نکلے گا، اس پر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ اچھا ہے تو وہ لکھ لے گا، برا ہے تو وہ لکھ لے گا۔ اگر فرشتوں پر ایمان صحیح معنوں میں ہمارے دل میں آ جائے تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ 2 فرشتے بھی ہیں، ہم تو نہیں دیکھ پاتے لیکن واقعی ہیں اور وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان ہو جائے، یہ ایمان پختہ دل میں جاگزیں ہو جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آدمی ہر وقت گالی گلوچ، دوسروں کے خلاف بکواس بکتے رہنا، ہر طرح کی گندی حرکات، گندی باتیں، گندے کام، اگر ہمارا اس بات پر ایمان کامل ہو جائے کہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہو جائے کہ وہ فرشتے اللہ نے ان میں سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے دائیں اور بائیں بٹھا رکھے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں،
اگر یہ ایمان پکا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی گناہوں میں کم سے کم ہوتا چلا جائے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ فرشتے بہت لگا رکھے ہیں، 2 یہ ہیں اور ایک فرشتہ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ساتھی جنوں میں سے، شیطانوں میں سے، اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ تیسرا ہے۔ ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف 2 کرامن کاتبین، تیسرا فرشتہ قرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک قرین فرشتوں میں سے یعنی ساتھی، اور ایک قرین شیطانوں میں سے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں جو فرشتوں میں سے قرین ہے وہ رغبت دلاتا ہے اچھے کام کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ظاہر ہے کہے گی۔ جو شیطان کی طرف سے نمائندہ یا شیطانوں میں سے نمائندہ آیا ہوا ہے وہ کیا کہے گا؟ نماز کے لیے جاؤ، جمعے کی پہلی اذان ہو گئی ہے تیاری کرو، نہیں، وہ کہتا ہے سو، آرام سے سو، ابھی جمعہ کب ہوگا۔ وہ کب کرتے، اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ نہیں ملتا، اردو والی مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ نہیں مل پاتا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، عام سی کتابوں میں نہیں، کہ جس وقت جمعے کا دن ہوتا ہے اللہ کے فرشتے مختلف دروازوں پر، جتنے کسی مسجد کے دروازے ہیں، رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب رجسٹر ہاتھ میں ہے، یہ فلاں داخل ہو گیا، نام لکھ لیا کہ یہ آج جمعہ کے لیے آیا تھا، یہ فلاں داخل ہو گیا، نام لکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے آئے گا، پہلی گھڑی میں آنے والے اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی پائیں گے، دوسری گھڑی والے گائے کی قربانی کا، تیسری گھڑی والے بکرے کی قربانی کا، چوتھی گھڑی والے مرغی کے صدقے کا، 5ویں گھڑی والے انڈے کی صدقے کا۔ ثواب کم ہو رہا ہے جتنا جتنا لیٹ ہو رہے ہیں۔ جو آخر میں آتے ہیں، بھاگتے ہوئے جماعت پاتے ہیں، بتائیں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، تمام خزانوں کے باوجود اس نے مقرر کیا ہوا ہے، جیسے جیسے یہ پیچھے جائے گا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، داخل ہو گیا، لکھے چلے جا رہے ہیں۔ جس وقت امام خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنے دفتر سمیٹتے ہیں، رکھ کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آتے رہو۔ اگر اس حدیث کے مفہوم پر اچھی طرح غور کریں تو لیٹ آنے والوں کی ہر جمعہ غیر حاضری لگ جاتی ہے۔ رجسٹر کا کیا معنی ہے؟ حاضری لگ رہی ہے، ڈیلی اٹینڈنس، سکولوں میں، کالجوں میں، کمپنیوں میں ٹائم کیپر ٹائم نوٹ کر رہے ہیں، اور جس وقت وہ ٹائم کیپنگ کی کتاب ہی بند ہو جائے گی، یا وہ مشین جس میں انگوٹھا آج کل فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں کہ یہ آیا ہے یا نہیں، آج کل کمپنیاں بڑی ہوشیار ہو گئی۔ پہلے یہ رہا کہ سائن کرو جاؤ، میں نے کہا اسلم بھائی تم ذرا جلدی جا رہے ہو، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا، میرے سائن کر دینا۔ اسلم بھائی کو معلوم ہے محمد منیر قمر کیا لکھتا ہے، انہوں نے سائن کر دیے، میرے بھی کر دیے، اپنے بھی کر دیے۔ آج کل کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی ہوشیار ہو گئیں، انہوں نے وہ فنگر پرنٹ لگانے والی مشین لا کے رکھ دی ہے، جو آئے سب سے پہلا آ کے اپنا انگوٹھا یہاں لگائے، اور وہ فنگر پرنٹ پہچانتا ہے کہ یہ انگوٹھا کس کا لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میری جگہ تم لگا کے آؤ، اندر سے نام لکھا ہوا باہر آ جائے گا کہ یہ انگوٹھا کس نے لگایا۔ غرض یہ، فرشتے جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اپنے دفتر لپیٹتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کی سمجھیں کہ غیر حاضری لگ گئی، ان کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا، فرض ٹل گیا، صرف اتنا ہوگا کہ فرض ٹل گیا۔ اب اگر کہیں کہ ہمیں درجات ملیں گے، ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، قدم قدم پر اتنی نیکیاں ملیں گی، وہ وقت پہلے تھا۔ ہمیں وہ قرین اتنا سلاتا ہے، اتنا لیٹ کراتا ہے، اور کچھ نہیں تو یاد آ گیا کہ ابھی تو میں نے کافی کا کپ پینا ہے،
اب کافی گرم ہاتھ میں لے لی، یہ تو ویسے 10 منٹ لے جائے گی، اور یہاں خطبہ کتنا ہوتا ہے 10 یا 15 منٹ، تو ہمارے 15 منٹ کا خطبہ ہمارے کپ میں گر جاتا ہے اور سارے ثواب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتوں کی طرف سے اور ایک شیطانوں کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ یہ 2 قرین ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں ہیں؟ بات تو معقول ہے نا، آپ بھی، وہ ہماری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارا نبی ہم ہی میں سے بشر ہے، رسول ہے، بشر ہے، نبی ہے، بشر ہے، پیغمبر ہے، یہ نوری خود نہیں۔ کہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی 2 لگے ہوئے ہیں؟ اب صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو ہیں، کیا فرشتوں کے ساتھ بھی 2 اور ہیں ان کی نگرانی کے لیے، اور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سارا مسئلہ وہاں حل کر دی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی 2 قرین ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی دونوں ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، اللہ نے میرے اس قرین پر مدد فرمائی ہے، فقد اسلم، میرا جن بھی مسلمان ہو چکا ہے، ولا یامرنی الا بخیر، اور وہ مجھے سوائے خیر کے کوئی حکم، میرا جن بھی مسلمان ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، لیکن ہمارے جن بڑے شیطان ہیں، ہمارے جن مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے شیطان ہیں، سوئے کو اٹھنے نہیں دیتے، کسی نیک کام کی طرف جانے نہیں دیتے۔ یہ 2 آدمی ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لہو معقبات، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے ساتھ ایک آگے اور ایک پیچھے 2 فرشتے لگا رکھے۔ آپ اپنے رب کے احسانات کا اندازہ کریں کہ یہ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 6.5، 5.5، پونے 6، 5.25، اتنا لمبا انسان ہے، یہ ذرا تیز چلے گا کہیں آگے نہ گر جائے، کہیں پیچھے نہ گر جائے، کہیں دائیں نہ گر جائے، کہیں بائیں نہ۔ آپ دیکھیں کیا پوزیشن ہے، یعنی سیدھا ایسے انسان ہے۔ جو دوسری مخلوقات ہیں 4 پاؤں ہیں، 2 آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، اور ان کے چلنے کا بیلنس ایک فرسٹ کلاس بنا ہوا ہے۔ بیلنس کے اعتبار سے ان مخلوقات میں سے انسان جو ہے اس کا بیلنس سب سے زیادہ خراب ہے۔ اس کے 2 پاؤں ہیں، ان کے 4 ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسی انداز سے خوبصورت بنایا، سر بلند بنایا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بڑے اسپیشل انداز میں کہی کہ حیوان جتنے بھی ہیں ان کا منہ زمین کی طرف، اور انسان کا سر بلند ہے، زمین سے اٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو سر بلند بنایا۔ یہ اردو میں لفظ سر بلند کا، سر بلندی، بڑی اچھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے واقع انسان کو سر بلند بنایا اور فرمایا کہ ہم نے اسے تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، 30ویں سپارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے خوبصورت شکل دی، اور یہاں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف بخشا، کراؤن آف دی کریشن، اشرف المخلوقات، پوری مخلوقات کا اعلیٰ انسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کے لیے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ آگے نہ گر جائے، پیچھے نہ گر جائے، دائیں نہ گر جائے، بائیں نہ گر جائے۔ لہو معقبات، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو آتے ہیں اور آ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بدلتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو انسان سویا ہوا ہے، اس کے جسم کے سوراخوں پر بھی پہرے دار رکھے ہیں۔ یہ سوراخ ہے نا، 2 یہ ہیں، 2 یہ ہیں، موٹے موٹے کھلے سوراخ سامنے تو یہ ہے نا، کوئی چیز ایسی آئے گھس جائے۔ بہت شاذ و نادر سنا ہے، کبھی بہت کم، لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک واقعہ ہے کہ کسی کے ناک میں سانپ گھس گیا ہو۔
کچھ لوگ اپنی مرضی سے سانپ گھسیڑتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیلی ویژن نے ایک چھوٹا سا پروگرام دیا تھا، آدمیوں میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ اس نے چھوٹا سا سانپ کا بچہ، میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا لیکن یہ میں بہت قریبی ذرائع سے سنا کہ ناک کے ایک نتھنے سے سانپ کا اتنا سا بچہ اوپر ڈالا اور اندر سے جا کے کہاں سے گھما کے اس کو یہاں سے نکال دیا اور دونوں طرف سے سانپ موجود ہے۔ اور یہ کوئی جن بوت والا جادو والا معاملہ بھی نہیں، بالکل سیدھا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جان بوجھ کے گھسیڑ رہا ہے، اس کی مرضی، ورنہ کروڑوں سوتے ہیں کبھی کسی کی ناک میں سانپ نہیں گھسا، کان میں سانپ نہیں گھسا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے تحفظ کے لیے کیا 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 ہوا ہے، کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنا رکھی ہیں، اور خاص طور پر یہ مخلوق جسے ہم دیکھتے نہیں، جسے ہم سنتے نہیں، اللہ نے ہمارے لیے وہ باڈی گارڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جاگتے کی حفاظت وہ کریں، سوئے کی حفاظت وہ کریں، چلتے کی حفاظت وہ کریں، اور اسے حق ہے کہ کبھی کبھی ان باڈی گارڈ کے ساتھ ساتھ سی آئی ڈی والے بھی لگا دے کہ میرا بندہ کیسی کارروائیاں کرتا ہے۔ تو وہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں دائیں بائیں والے، وہ بھی ہیں۔ ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا ہمارا ایمان ناقص اور ہمارا اسلام نامکمل ہو جائے گا۔ اور اگر فرشتوں پر ایمان یہی رکھیں کہ ہاں فرشتے ہیں، ہاں فرشتے ہیں، بات ختم ہو گئی، اس ایمان کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ موٹا کرے گا، نہ بھوک مٹائے گا، نہ فائدہ دے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ کہہ لیا دل سے، زبان سے، دل سے اقرار بھی کر لیا، زبان سے مان بھی لیا کہ فرشتے ہیں، اگر اتنا ہی ہوگا تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کب ہوگا؟ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے موجود ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہماری برائیاں لکھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین رکھیں تو برائی کرتے ہوئے ڈریں گے، نیکی کرتے ہوئے سکون ہوگا، خوشی ہوگی۔ بات ہے یا نہیں؟ اگر یہ ایمان نہیں تو دھڑا دھڑ برائیاں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیے جا رہے ہیں، کون ہمارا کیا لکھے گا۔ وہی بات ہوئی نا، دنیا کے سی آئی ڈی والوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے مقرر کردہ یہ جو سی آئی ڈی والے ہیں، یہ مباحث، یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا طاقتور قرار دیا، قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا اس جہنم پر جو داروغے رکھے گئے ہیں وہ غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں جہنم سے بھاگ جاؤں گا، نہیں بھاگ سکتا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں منت سماجت کر کے، سفارش کر کے نکل جاؤں گا، قرآن کریم نے بتایا اہل جہنم کہیں گے یا مالک، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، اے مالک ہمیں پانی کا گھونٹ، ہمیں تھوڑے سے سکون کی، ہمیں تھوڑا باہر نکلنے کی، وہاں اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کی نافرمانی، ہماری طرح نہیں ہے کہ اللہ کا حکم معلوم بھی ہے نافرمانی بھی کرتے ہیں، وہ بالکل نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اندازہ کریں کہ اتنی کائنات، اتنے انسان ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ دو کرامن کاتبین، دو آگے پیچھے سے سنبھالنے والے، ایک کرین، ایک ہی آدمی کے ساتھ 5-5 7-7 تو یہ ہیں، اور کتنے آدمی ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ لا وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ اللہ کی مخلوقات، اللہ کے جنود، اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لشکروں کی تعداد کا اندازہ کرنا ہو تو اسی سے سوچ لیں، ایک ایک آدمی کو 5 5 7 7 10 10 فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں ایک ایک آدمی کے لیے۔ اور اگر ان کی تعداد کا اندازہ ایک اور انداز سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ زمین میں بیت اللہ العتیق، 7ویں آسمان پر بیت المعمور، فرشتے وہاں بھی طواف کرتے رہتے ہیں، اسی بیت اللہ کے اوپر ہیں۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ بیت المعمور کے لیے ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جب سے اللہ نے فرشتوں کو بیت المعمور کو بنایا ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ 70,000 ان میں سے جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ گنتی کر کے دیکھیں کتنے بنتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا چکر لگا لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اور روزانہ 70,000 گزرتے ہیں۔ اور تو اور جہنم کو لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ 70,000 فرشتہ ایک لگام کے ساتھ، اور 70,000 لگامیں، گنتی کریں کتنے ہو گئے؟ یہ 49 ارب سے بھی زیادہ فرشتے بنتے ہیں صرف جہنم کو لانے کے لیے۔ 49,900 ملین۔ اب آگے گنتی اور آپ کرتے جائیے کتنے بلین بن گئے اور کیا سے کیا ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ طاقتور مخلوق، اور فرشتے ہیں کتنے کتنے۔ یہ بھی نہیں کہ فرشتہ بس کچھ چھوٹا سا ہوگا، یہ حضرت انسان چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق رکھی ہوئی ہے جو اس کے سنبھال رہی ہے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین، صرف جبرائیل امین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا اصل حالت میں، فرمایا جبرائیل امین کے پر ہیں 600، اور ایک پر سے پورا افق ڈھک جاتا ہے۔ ایک پر کھلا تو پورا مشرق جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ 600 پر ہیں ایک فرشتے کے، جبرائیل امین کے۔ اور جسامت کتنی ہے؟ مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرشتے کے یہ کان کی، اب اللہ رب العزت نے ان کی کیا شکل بنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جسامت سمجھانے کے لیے بتایا کہ فرشتے کا یہ کان ہے، کان کی لو شہمہ، یہ کان کی لو سے لے کر یہ گردن تک کا فاصلہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بنتا ہے یہ جس میں میرا ہاتھ پھر رہا ہے، گردن یہی ہے نا نیچے کندھے کا، کان کی لو اور کندھے کا فاصلہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کا اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ 70 سال میں اتنی مسافت طے ہوتی ہے جتنا اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے ان میں سے کوئی ہمیں سنبھال رہا ہے کہ گر نہ جائے۔ اللہ کا یہ بندہ کہیں گر نہ جائے، کوئی حفاظت کر رہا ہے کہ اللہ کے اس بندے کو کوئی کیڑا مکوڑا نہ ڈس جائے۔ اور کسی کو اللہ نے لگا رکھا ہے کہ نیکی کرے لکھ لو، برائی کرے لکھ لو، قیامت کا دن آئے گا یہ ہمارے سارے رجسٹر کھل کر منشور ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت انسان کہے گا مال حاضل کتاب، کیا ہے اس کتاب کو؟ یہ کوئی صغیر کوئی کبیر میں نے اپنی زندگی میں جہاں چھپ چھپا کے چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی کی تھیں، آج یہ ساری کھول کر میرے سامنے کتاب لائے چلی جا رہی۔
اللہ نے اتنا مضبوط انتظام رکھا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان میں سے کوئی فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اور اس بات کا ایمان ہمیں ہونا چاہیے کہ نیکی کریں گے لکھی جائے گی، برائی کریں گے لکھی جائے گی، جمعہ میں جلدی آئیں گے ثواب زیادہ ہوگا، لیٹ آئیں گے غیر حاضری لگ جائے گی۔ کمپنی کی غیر حاضری سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کارڈ پنچ نہ ہوا تو ایک دن کی تنخواہ کاٹی گئی۔ جن کی 5، 7، 10، 20، 30 ہزار ریال مہینہ تنخواہ ہے، ان کا تو روز کا 1000 کٹتا ہے، ان کا روز کا 1000 کٹے گا۔ اور جس کی 3000 تنخواہ ہے اور 3000 سے اس نے 30 دن گزارا کرنا ہے، اسے روزانہ کا 100 ریال گھر میں چاہیے۔ اگر اس کا 100 ریال کمپنی میں ایک دن کٹ جائے گا، اسے پورا مہینہ یاد رہے گا کہ میرا اس مہینے میں سے ایک دن کٹ گیا ہے۔ وہ ہم یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں مہینہ وہ کھانے کے لیے چاہیے، اور یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہماری تو عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمارا ہر جمعہ ہی کٹتا جا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ فرشتے بیکار نہیں لکھ رہے، بیکار نہیں دروازوں پہ آ کے ہمارے لیے ڈیوٹیاں دے رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے تاکہ اپنے بندوں کی جانچ پڑتال کرتا رہوں۔ نعمتیں بے شمار اور تھوڑی تھوڑی چیکنگ کہ میرا بندہ کہیں پٹڑی سے اتر تو نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو پٹڑی پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرشتوں پر مضبوط ایمان رکھیں۔ اور فرشتوں میں سے کچھ نام معروف ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، جبریل، میکال، اسرافیل، اور ہم نے ایک بنا رکھا ہے عزرائیل۔ وہ نام ہم نے بنا رکھا، کسی صحیح حدیث میں قرآن کی کسی آیت میں عزرائیل نہیں آتا، وہ نام ہم نے رکھ دیا۔ ہماری عادت ہے کچھ اپنی طرف سے بھی ڈالنے کی۔ اللہ نے ملک الموت کہا، ملک الموت، اور یہ ملک الموت ہے، ملک الموت نہیں ہے، موت کا بادشاہ نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ ابھی کل فون پہ مجھے ابو عدنان ہمارے بھائی اسماعیل صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی کی تقریر سنی تو وہ ملک الموت کا ترجمہ کر رہا ہے فرشتوں کا بادشاہ۔ میں نے کہا اس نے کہیں ملک فہد، ملک خالد، ملک عبدالعزیز، اس نے یہ ملک پڑھ لیا ہوگا۔ یہ ملک ہیں، ہم ملک کہتے ہیں، لیکن اصل میں لام کے نیچے زیر ہے ملک، مالک، ملک، یہ ہے کنگ، یہ ہے بادشاہ۔ اور ہمارے تو خیر بے شمار یہ ملک فلاں ہیں، یہ گلی گلی میں، محلے محلے میں پوری پوری فیملی ملکوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح جائیں تو یا پھر سب کو بادشاہ بنا دیں یا سب کو فرشتے بنا دیں۔ ملک لام کی زیر کے ساتھ بادشاہ، اور ملک زبر کے ساتھ فرشتہ، اور ملک الموت فرشتوں کا سردار نہیں۔ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبروں تک وحی پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرافیل، جو سور لے کے بیٹھا ہے، اللہ حکم دے گا پھونک مارو، قیامت برپا ہو جائے گی۔ میکائیل، میکال اور میکائیل، یہ جو بارشوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کے لیے فرشتے ہیں، بارش برسانے کے لیے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بے شمار ہیں اور انسان سے پہلے ہیں، ان کی تخلیق انسان سے پہلے ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں واقعہ آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور انسان کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ اور فرشتوں نے کہا کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کا اندازہ دیکھیں، کہا کہ یا اللہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیحات ہم بیان کرتے ہیں، کریں گے، تیری تقدیس ہم کرتے ہیں، کریں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زمین میں بنایا جائے گا
زمین میں جا کر یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد پیدا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ فساد بھی ہم کرتے ہیں، خون ریزیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس بات کو چھوڑو کہ یہ کیا کرے گا اور کیا اسے کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان سے بہت پہلے کی مخلوق ہے۔ اس پر ایمان رکھنا، ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہونا کہ جس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر انجام دے رہا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ گھر سویا ہوا ہے اور ڈیوٹی چل رہی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی مکمل دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سائن کر کے اپنی ڈیوٹی سے باہر نکلنے کی عادت ہے نا، سائن کیے یعنی اپنا جو کارڈ ہے وہ پنچ کر دیا یا وہاں انگوٹھا لگا دیا اور یہ گئے وہ گئے، پوچھیں کہاں ہے؟ نہیں ابھی اصل میں گھر سے ذرا جلدی نکلائے تھے، ناشتہ نہیں کیا تھا، بازار میں جا رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بالکل اللہ کی نافرمانی، سرے منہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ لکھیں گے کون آج جلدی آیا تھا، اس کا نام موجود ہے، جس کا نام رجسٹر میں نہیں ہے وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح ایماندار، 6 ارکان پر مکمل ایمان رکھنے والا بنائے، اور صحیح طور پر ہمیں اللہ رب العزت نیک اور پابند صوم و صلاۃ نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید نصیر حسین نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا لیکن اللہ جب چاہے کسی کو شفا عطا فرما سکتا ہے، وہ جب تک وہاں سے جواب نہ آئے گا تب تک کوئی خطرہ نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم بڑی لاپرواہی برتتے ہیں، اگر تھوڑا سا ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے تو بڑی مفید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبہ سودا جو ہے، حبہ سودا شفا من کل داء الا السام، اگر کسی کی موت نہیں آ چکی تو حبہ سودا استعمال کیجئے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے اور شفا ہے۔ اگر بیمار کے پاس تیمارداری کرنے والا 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا ان یشفیک، یہ کلمات 7 مرتبہ کہہ دے، اگر اسے موت نہیں آئی ہوئی تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کھانے کی معمولی سی چیز ہے، کہنے کے 4 کلمات ہیں، اگر یہ کہیں تو ان سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جب ڈاکٹر انکار کر دیں تب تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اپنے مریض کو ہر وقت گولیاں ہی نہ دیتے رہے، کبھی کبھی اس کو اس طرح کی دعائیں بھی پڑھ کے سنائیں۔ ایک شخص جو سر پر بال فکس کروایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جس نے سر پر بال فیکس کروایا ہے، میں نے کہا کہ اب کوئی فیکس کا سلسلہ بالوں میں بھی آ گیا ہے، پہلے تو کاغذ فیکس ہوتے تھے ڈاکومنٹس۔ اگر وہ حج کے لیے جائے تو وہ بال نہیں نکلوا سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا تو کوئی شخص سر پر وگ لگایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے۔ وگ تو خیر ظاہر ہے کہ وہ تو ٹوپی کی طرح ہے، لگا لیں نکال لیں، ٹوپی نکال کے نہاتے ہیں، نہاتے ہوئے وگ کو بھی نکال کے باہر ڈال جاتے ہیں، یا کچھ ایسی فکس وگیں ہوں گی جو نہاتے رہتے ہیں اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وگ لگائی ہوئی ہے، جب تک نیچے کے حصے میں پانی نہیں جائے گا تب تک وضو غسل وغیرہ نہیں ہوگا۔ اب جب غسل وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، اس کی نماز کیا ہوگی، اس کا حج کیا ہوگا؟ یہ تو اپنا حساب کتاب کر لیں۔ اب پیچھے رہ گیا جنہوں نے بال فکس کرائے ہوئے ہیں، اب وہ فکس اگر تو اوپر سے لگوائے ہوئے ہیں تو وہ ناجائز ہے، اوپر سے ایسے ہی چمٹائے ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جو چیز سر کے اوپر چمٹی ہوئی ہے وہ پانی تو سر کے نیچے جانے نہیں دے گی۔ اگر ناخن کے اوپر ناخن برابر بھی اعضائے وضو میں سے جگہ خالی رہ جائے، پانی نہ پہنچے، تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں،
اگر ایک ناخن سے بھی نیل پالش اتارے بغیر وضو کریں گی تو وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پوری تہ اوپر جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سر کے اوپر اگر بالوں کو لگانے کی کوئی ایسی شکل ہے کہ تہ جمی ہوئی ہے، اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل ایک پلانٹنگ کر کے نکلا ہے، نیا کام نکلا ہے کہ وہ بالوں کو سر کے اندر ٹھونس دیتے ہیں، جڑیں اس میں گڑے نکال کر جس طرح پودا لگایا جاتا ہے اس طرح پودے سر کے اندر بالوں کے پودے بیج لگا دیتے ہیں، پلانٹنگ، اور وہ سنا ہے کہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ چل پڑتے ہیں، جیسے پودا چھوٹا لگاتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ پلانٹنگ کرواتے ہیں تو اس سے بال چل پڑتے ہیں، یعنی باقاعدہ وہ بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اس قسم کی پلانٹنگ کروا لی ہے، اب ظاہر ہے کہ بال اندر چلا گیا، جو جسم کا باقی سر کا حصہ ہے وہ ننگا رہے گا، اس میں پانی پہنچے گا۔ اس کی یہ حرکت جائز ہے یا نہیں یہ دوسری بات، لیکن اس کا وضو وغیرہ ہوگا اور اس کا غسل ہوگا۔ ایسا آدمی حج کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج بھی ہوگا۔ بہرحال یہ مختلف شکلیں ہیں، اگر جسم تک پانی پہنچ جائے تو وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے، اگر جسم کے اس حصے تک پانی نہ جائے تو پھر نہیں۔ اگر وگ اوپر لگا رکھی ہے تو نکالنا ضروری ہے، اگر پلانٹنگ ہے تو پھر نکالنا نہیں، پھر کیا نکالیں گے، وہ تو جڑیں اندر ہیں۔ میں حلق یا تقصیر وہ جیسے سارے کر رہے ہیں، اب جس کی وگ لگی ہوئی ہے وہ وگ کی تقصیر تو ہوگی نہیں، اس کو تو وگ کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہی نکالنا ہوگا۔ حلق یا تقصیر اصل بالوں کی، اور حلق یا تقصیر جس کی یہ پلانٹنگ ہو گئی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اصل بالوں کی جگہ اختیار کر گئے۔ اب مسئلہ ہے وگ والوں کا، وگ لگانا حرام ہے، وگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کا نام دیا، حدیث میں زور ہے۔ لڑکی اپنے شب زفاف شادی کی رات اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کے بیماری کی وجہ سے بال گر گئے ہیں، میں کوئی اضافی چیز لگا کے اسے اپنے شوہر کے پاس پہلا دن ہے بھیج دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اب شب زفاف کی لڑکی کو بال لگانا جائز نہیں، اور 40-50 سال کی عورت ہو، 55 سال کی ہو، اب مجھے آگے بڑھیا کہتے ہوئے ڈر آتا ہے، کیونکہ بوڑھا تو کسی مرد کو کہیں وہ نہیں مانتا، عورتوں کو کیا ضرورت ہے بوڑھا کہنے کی، لیکن 40-50-55 سال کی عورت ہر ہفتے نئی وگ لگائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ عورتوں کے لیے نہیں، مرد لگائے تب بھی عورتیں لگائیں تب بھی، سب کے لیے یہ برابر ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے اسماعیل بھائی نے کہ حضرت علقمہ کا آخری وقت اور ماں کی دعا کے بارے میں یہ کوئی انہیں ای میل آیا ہے۔ علقمہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ میں خود بھی بیان کرتا رہا ہوں اپنے عہد قدیم میں، لیکن یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس نام کا کوئی صحابی ہی نہیں ہے۔ تابعین میں یہ نام ملتا ہے علقمہ، صحابی نہیں ہے، لہذا وہ صحابی کا واقعہ جو ماں کا نافرمان تھا اور فرمایا کہ آگ جلاؤ، فرمایا اس روایت کی روح سے کہ آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو اس میں ڈال دو، تو ماں نے کہا نہیں، فرمایا یا اسے معاف کر دو نہیں تو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک مسافر 4 رکعت والی نمازیں آخری 2 رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، یعنی 4 رکعت والی ظہر ہے عصر ہے، آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 پوری کرے یا 2 کے بعد سلام پھیر دے۔ مسافر پر 2 رکعتیں فرض رہ جاتی ہیں، لیکن اگر امام مقیم ہے 4 رکعتوں والا تو صحیح تر عمل یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں پڑھے، اور اگر کوئی صرف 2 پڑھ کر سلام پھیر لیتا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے، اور مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ امام اگر مقیم ہے 4 والا ہے تو مسافر کو بھی وہاں 4 ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر نمازی جماعت میں اس وقت شامل ہو جب کہ امام رکوع جانے والا ہے، یہ کھڑا ہو گیا لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکا،
کیا نمازی یہ رکعت دوبارہ لوٹائے یا یہ رکعت اسے مل گئی کیونکہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا؟ اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو معروف ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور اسی طرح قیام جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اگر کسی کا قیام چھوٹ جاتا ہے اور سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا تو ظاہر ہے کہ یہ دو بڑی بڑی چیزیں اس سے چھوٹ گئیں، اس کی رکعت کے ہونے کے بارے میں تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ معاملہ کہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے آدھی پونی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور اتنے میں امام رکوع چلا گیا۔ بعض روایات سے، صحابہ کے بعض آثار سے جو تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے، اس کے لیے ملتی ہے کہ اس موقع پر پہنچنے والے آدمی پر سورہ فاتحہ واجب نہیں رہتی۔ یہ ایک مسلک ہے، لیکن اس سلسلہ میں مجھے آج تک اطمینان نہیں ہوا۔ اگر سورہ فاتحہ بھی نہ ملے، قیام بھی نہ ملے، دونوں چیزیں نہ ملیں تو بہتر ہے کہ وہ رکعت پڑھ لی جائے۔ اور جو لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ پھر اس طرح سے اس کی 5 ہو گئیں، چونکہ اسے رکعت شمار ہی نہیں کیا گیا تو 5 کیسے ہو جائیں گی؟ لہٰذا افضل عمل، بہتر عمل، اکمل عمل، کامل یہی ہے کہ وہ رکعت پڑھ لے، دہرا لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دہراتا تو چونکہ دوسری طرف ائمہ علماء کے اقوال موجود ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں، اب یہ کہنا کہ وہ اس کی نماز باطل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ فتوے ذرا تھوڑے سخت ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آسمان اور زمینیں 7 ہیں، مگر قرآن نے صرف آسمانوں کا ذکر کیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، تو قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں زمینوں کا بھی جمع کے ساتھ ذکر موجود ہے، والارضین، حدیث میں ارض کی جمع زمینیں یہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز حدیث شریف سے ثابت ہو جاتی ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، تو اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح کہ قرآن سے ثابت چیز کو ماننا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بھی گویا کہ وحی ہے، یہ وحی تلاوت نہیں کی جاتی، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور وحی جلی اور وحی خفی۔ قرآن وحی جلی، حدیث وحی خفی۔ قرآن وحی مطلوب اور حدیث وحی غیر مطلوب، لیکن دونوں وحی ہیں، لہٰذا یہ ماننا ہوگا کہ زمینیں بھی ایک نہیں زیادہ ہیں۔ مثلہن، جتنی آسمان ہیں جیسے ویسے ہی زمینیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث ارضین جمع کا لفظ موجود ہے۔ کیا سنت الجماعت کی لڑکی شیعہ لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ دونوں ایک کو ایک پسند کرتے ہیں اور لڑکا اقرار کر رہا ہے کہ وہ سنت جماعت کے عقیدے کو اپنائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ ہے، اور قرآن نے مردوں کے بارے میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، مرد حاکم ہیں۔ اب حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کی بات ایک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عورت اپنے شوہر کو مجبور کر سکے گی کہ شیعہ ہو تو چھوڑ دو، سنی ہو جاؤ۔ اگر یہ معاملہ کہیں شیعہ لڑکی کے ساتھ ہوتا، میں اس کی بھی تجویز نہیں کرتا، میں وہ بھی جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف گالیاں بکتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، آپ اسے بیوی بنا کے گھر میں لے آئیں گے؟ یہ کب سنی ہوگی؟ یہ کب آپ کے ساتھ چلے گی؟ کب یہ گالیاں چھوڑیں گی؟ پہلا ہفتہ آپ کو گوارا رہے گا مثال کے طور پر کہ یہ گالیاں دیتی رہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ ہفتے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، جب چاہوں گی مسلمان ہو جاؤں گی۔ عورت کو لانا جائز نہیں، اور مرد کے ساتھ سنی لڑکی کا نکاح کرنا تو بالکل ناجائز، کیونکہ وہ نکاح کر کے اپنے گھر لے جائے گا، تم کون اور میں کون، سسرال کون اور اس کے ماں باپ کون، وہ کہے گا کہ میں نہیں بدلتا۔ لہذا یہ جو پیار کا لفظ ڈالا ہوا نا پسند کا، یہ پسند ہمیشہ ہمیں غرق کرتی آ رہی ہے۔ جتنی پسند کی شادیاں ہیں ان میں سے اکثر ناکام ہوتی، اس میں کسی نے ہندو کو پسند کر لیا، کسی نے سکھ کو پسند کر لیا، کسی نے یہودی عیسائی کو پسند کر لیا، کسی نے شیعہ کو پسند کر لیا، پسند تو لے کے ہی الٹا جا رہی۔ ارینج میرج
والدین کی صلاح مشورے سے میرج اور اسلامی مزاج کے مطابق میرج، اگر یہ شادی ہوگی تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، اور اگر یہ شیعہ سنی آپ مکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہے اور دوسرا صحابہ پر تبرہ بھیجے، یہ دو آدمی اکٹھے کیسے سو سکیں گے، بیٹھ سکیں گے؟ کچھ حضرات نماز میں خصوصاً قیام کی حالت میں آگے پیچھے دائیں بائیں جھولتے رہتے ہیں، شاید وہ قوالی کے عادی لوگ ہوں گے، کیونکہ قوالی میں بھی وہ جھوم جھوم کے سنتے ہیں، تو یہاں چونکہ وہ پڑھ رہے ہیں شاید اسی عادت کا یہاں بھی، جس سے بغل والے آدمی کے خشوع خضوع میں فرق ظاہر ہے کہ یہ آدمی جھوم رہا ہے تو کبھی یہ اس کو لگتا ہوگا، کبھی اس کو لگتا ہوگا، آگے والی صف کو لگنا تو مشکل ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ جھولا تو نماز میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نماز میں اتنا زیادہ جھومنا جھولنا وہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی واقعی اللہ کے ساتھ لو لگا کے کچھ معمولی سی اس کے حرکت آ جاتی ہے اور وہ قرآن کا معنی جانتا ہے، زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، مثال کے طور پر نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ اللہم اجعلنا منہم، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ قوالی کے انداز سے مکمل جھوم جام کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ وہ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ تم سکول میں نہیں گئے، تو کہا نہیں ہم سکول میں تو گئے ہیں، مدرسے میں تو گئے ہیں، لیکن وہاں یہی تھا الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، آبا تا۔ اس نے کہا کہ ہمیں آبا تا بھول گیا، یہ جھومنا یاد رہ گیا۔ تو وہ یاد نہ رکھیں کہ نماز میں صرف آپ کا قوالیوں پر جھومنا یاد رہ جائے اور کیا پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہی نہ ہو۔ نماز کو پورے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس میں کوئی لا یعنی حرکت نہیں آنی چاہیے۔ اب معمولی حرکت یا حسب حاجت آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے خارش، کوئی بات نہیں، کر لیجئے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے بلا وجہ کی حرکتیں کرتے جائیں گے تو آپ نماز سے نکل جائیں گے۔ اب یہ سوال ہیں 6 اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ 1:15 ہو گیا ہے۔ یہ جس کی پرچی ہے وہ لے لے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں ان کے جوابات دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ